مستقیم. اللہ ہے جو لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. ہدایت کون دیتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 142. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورہ شعراء آیت نمبر 52 میں ذکر ہوا انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک محبوب ضرور آپ ہی ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. تو اللہ بھی ہدایت دے رہا ہے صراط مستقیم کی طرف، مصطفیٰ بھی دے رہے ہیں. اب اگر مصطفیٰ صراط مستقیم پر ہدایت دے رہے ہیں، یہ قرآن نے ثابت کیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا یا رسول اللہ مجھے ہدایت دے دیں. مولوی صاحب کہ نا پتر یہ شرک ہے. اور میں نے کہا پتر یہ شرک نہیں، رسول اللہ نے خود کہا. قرآن کہتا ہے کہ محبوب آپ ہدایت دے سکتے ہیں، تو جب ان کا ہدایت دینا شرک نہیں تو ہمارا ہدایت کا مطالبہ کرنا شرک کیسے ہوگا؟ سمجھ رہے میری بات؟ یہ عقل ہے جو عشق رسول ہی سے کامل ہوتی ہے. کس سے ہوتی میرے دوستو بولیے؟ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، واللہ شہید علی ما تعملون. اللہ رب العالمین شہید ہے اس باتوں پر جو تم کرتے ہو. سورہ آل عمران میں ان کے کتنے شہید ہیں جن پر کتابیں لکھی جاتی. ہمارا کشمیر میں بندہ شہید ہو گیا. میں نے کہا خدا تو تمہارا توبہ توبہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا شہید تو اللہ ہے. شہید کون ہے جی؟ اللہ ہے. اللہ کا نام ہے شہید. تو یہ کشمیر میں اگر شہید ہو گیا تو سجدے کس کو کر رہے ہو تم؟ سجدے کس کو کر رہے ہو؟ کہ لگے نہیں وہ بندہ تھا شہید. میں نے کہا بندہ شہید کیسے ہو سکتا ہے؟ شہید تو اللہ کا نام ہے، لیکن وہ مجازن ہو سکتا ہے. میں نے کہا جب تمہارا مارا ہوا کشمیر کا ایک عام شخص اگر وہ مجازن شہید ہو سکتا ہے تو پھر مصطفیٰ بھی مددگار ہو سکتے ہیں، غوث اعظم بھی مددگار ہو سکتے ہیں. اگر مجازن لفظ ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اولیاء کاملین اور اہل اللہ کے لیے بھی یہ سارے لفظ بولیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اب آئیے میرے دوستو یہاں پر ایک مزید بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن مجید ایک بات بڑی پیاری ذکر کرتا ہے کہ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس لفظ کو ذکر کیا کہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے. یہ کہتا ہے نا جب کرتا سب اللہ ہی ہے، لفظ اشتراک کی بات چلے گی. اب آئیے جب کرتا سب اللہ ہی ہے تو اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ کیوں کہتے ہیں یا غوث المدد؟ میں نے کہا بھائی بات چلائے سبب کے لیتے ہیں. مجازن کا مجازن کیا ضرورت؟ حقیقی کلام بولو. میں نے کہا سن بھائی، ہر بندہ حقیقی کلام کہے تو یہ انسان کی تہذیب اور اس کی فطرت کے خلاف ہے. بندہ کبھی جملہ حقیقت پر بولتا ہے کبھی مجازن بولتا ہے، یہ اس کا لب و لہجہ ہے. اور قرآن نے بھی اس لب و لہجے کی رعایت کی ہے. کون ہے جو ہمیشہ یہی بات کرتا ہو یہ گھر کس کا ہے؟ کہا جی اللہ کا ہے. وہ بولے باہر نکلو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. تو وہاں کہتے ہیں نا گھر میرا ہے. کہ گھر میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ یہ ملک کس کا ہے؟ کہ ہمارا ہے. کہ تو کافر ہو گیا، ملک تو سارے اللہ کے ہیں. تو یہ بارڈر شارڈر سارے ختم کرو. تو یہ سارے لفظ مجازن بولے جاتے نہیں بولے جاتے؟ بولیے نا، مجازن بولے جاتے ہیں نا. یہ مطالبہ کرنا کہ حقیقتاً بولو، حقیقتاً بولو. میرے نوجوان دوستو یہ ظلم ہے. یہ جن اصولوں پر انہوں نے بنیادیں رکھی ہیں وہ بیت عنکبوت سے بھی زیادہ ضعیف ہے، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ ضعیف ہے. دیکھیے میں قرآن کی ایک نہیں، میں اختصار کر رہا ہوں اس پر، مجھے کسی اور پروگرام میں بھی جانا ہے، آپ کی بھی مصروفیت ہے. رات کو میں نے کل کے دن میں نے تقریباً 7 پروگرام کیے ہیں. میں صرف یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم دلائل کو مختصر کر رہے ہیں. دلائل کو آئندہ نشست ہوگی اس سے مختلف ہوگی، اس میں یہ دلائل ہم نہیں لائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہر موضوع پر مستقل دلائل کے سمندر موجود ہے. جب اللہ نے کائنات بنائی مصطفیٰ کے لیے ہے تو پھر مصطفیٰ کی عظمتیں نہیں ہوں گی تو کیا ملا جی کی ہوگی؟ کیونکہ ملا جی کی بھی تعظیم تو حضور کے صدقے ہے نا، ورنہ داڑھی تو سکھ بھی رکھتا ہے، لیکن مسلمان کی داڑھی کی جو تعظیم ہے مصطفیٰ کے صدقے ہے نا. اب آئیے میرے دوستو دیکھیے یہ بنیادی سوال، اور یہ کوئی جاہل آدمی نہیں کرتا، یہ ان کے پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. اور مجھے شرم آتی ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. یہ بات آپ اتنے بڑے دانشور ہیں، پوری میزان بینک عام چلا رہے ہیں، تو اتنا سا آسان مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. اس وقت پاکستان کی معیشت پر آپ قبضہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اسلامی بینکاری کا نظام لگا رہے ہیں. اسلامی بینکاری کے اصول تو بالکل باریک ہے، وہ تو انتہائی مشکل ہے. اتنی گہری باتیں لوگوں کو سمجھاتے ہو، اتنی موٹی باتیں نہیں سمجھاتے. کہ یہ سمجھائیں گے تو شٹر گر جائے گا، دکان بند ہو جائے گی، نہ میزان بینک رہے گی نہ پیسہ رہے گا. مفتی منیب الرحمان صاحب نے آپ کے سامنے یہیں پر اس سے اعلیٰ حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی نا کہ آپ نے خود رفیع عثمانی سے یہ بات کی کہ جناب یہ ساری عبارتیں موجود ہیں. انہوں نے کہا یہ سب ٹھیک ہے لیکن ہاں نہیں کر سکتے. ہاں کریں گے تو یہ لوگ بھی بھاگ جائیں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ اتنے دن تم نے ہم کو ایسی گورکھ دندا لگایا ہوا تھا، ایسی گورکھ دندا لگایا ہوا تھا.
تو میرے دوستو یہاں پر اس بات کو تمیز کے ساتھ رکھیں کہ حقیقت کا جملہ ہمیشہ زبان پر رہے ایسا ضروری نہیں ہے، مجازن زبان پر آتا ہے. یہ قرآن کا بھی طریق ہے، قرآن کا بھی طریق ہے. یہ کہنا یہ اللہ کا نام ہر جگہ پر لو، ہم نے کہا ضروری نہیں ہے. جب دل میں اللہ کا نام ہو تو مجازن بندے کا نام آ سکتا ہے. اب قرآن دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. سورۃ النحل ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن کی 16ویں سورت ہے، آیت نمبر اس کی 70 ہے. اللہ فرماتا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے، اللہ نے پیدا کیا. یہ کس کا خاصہ ہے جی بولیے؟ جب تک قرآن و سنت زندہ ہے اور موجود ہے تمہاری جعلی توحید کبھی نہیں چلے گی، تمہاری ابلیسی توحید کبھی نہیں چلے گی. بڑے بڑے نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے، لیکن اسی قوم میں سے ہر دور میں نمائندے اٹھیں گے جو قرآن کی صحیح ترجمانی کریں گے. ہاں جعلی توحید تمہاری کبھی نہیں چلے گی، اس لیے کہ قیامت تک مصطفیٰ کا دین محفوظ رہے گا. دین محفوظ رہے گا جب مصطفیٰ کی عزت والے تاج محفوظ رہے گا. اب آپ دیکھیے کہ قل یتوفاکم الملک الموت الذی وکل بکم، محبوب کہیے کہ موت دیتا ہے تمہیں، موت دیتا ہے اسرائیل، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جس کو ہم نے تمہارے اوپر بنا دیا ہے وکیل و موکل. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر موت دینے کی نسبت حضرت اسرائیل کی طرف کی گئی ہے. تو اگر نسبت کرنے سے شرک ہوتا تو قرآن اس کو شرک قرار دیتا، لیکن نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت اسرائیل نے موت دی تو زبان پر نسبت ظاہری ہے، دل میں یہی ہے کہ اللہ کے ذریعے دی ہے، اللہ کی بولیے عطا کے سے دی ہے. ایک بات اب آگے چلیے تھوڑا سے. اللہ تعالیٰ نے خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس کا مرادی معنی ان لوگوں کو راضی ہو جانا چاہیے اس بات سے، کس چیز سے؟ جو اللہ نے دیا اور جو رسول نے دیا. اب دیکھیں رسول اللہ کے لیے دینے کی بات آ رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آتاہم اللہ ورسولہ، جو اللہ نے دیا اور جو رسول نے دیا. تو جب رسول کا دینا جائز تو رسول سے لینا بھی جائز. یہ کہتے ہیں رسول اللہ سے مانگتے کیوں ہو؟ میں نے کہا مولانا نے قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ رسول دیتے ہیں. کہا وہ تو لکھا ہے نا تو دیتے ہیں. تو میں نے کہا دینے کا مطلب یہی تو ہے نا کہ لیا جائے. دینے کا مطلب کیا ہے؟ لیا جائے. تمہیں سعودیہ سے نبی ملے تو تم بھی اس کی تعریفیں کرتے ہو ہیں؟ وہ تمہارے سارے مولویوں پر کفر و شرک کے فتوے بھی لگا دے تو پھر بھی تعریف کرتے ہو. کل کیو ٹی وی کی بات میں آپ کو بتاؤں، میں ریسرچ سینٹر میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے ماننے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کے سامنے یہ بات کی کہ جناب آپ حضرات تو وسیلے کے قائل ہیں. کہنے کہ الحمدللہ. میں نے کہا ابن تیمیہ نے تو لکھا ہے کہ جو وسیلہ مانتا ہے وہ تو مشرک ہے، اور مشرک کی بیوی بھی اس کو حرام، اور جب بیوی حرام ہوئے تو بچے کیسے حلالی ہوئے؟ اس نے تو ساری نسل کو ہٹا دیا. اور میں نے کہا آپ حضرات سے جب پوچھا جاتا ہے ابن تیمیہ کیسا ہے؟ کہا وہ حضرت کی ایک ذاتی رائے تھی. میں نے کہا واہ واہ، اس نے ساری امت پر تلوار پھیر دی اور یہ کہنا ذاتی رائے تھی. میں نے کہا آخر اتنا لحاظ کیوں؟ تو جیب میں ریال نظر آئے. میں نے کہا اچھا یہ لحاظ ریالوں کی وجہ سے ہے کہ تم نے اپنے بزرگوں کی داڑیاں بھی ان کے ہاتھوں سے منڈوا دی، ان کے سر بھی کٹوا دیے، ان کی بیویوں کو بھی ان پر طلاق کروا دی، ان کے بچوں کو بھی غیر حلالی بنانا گوارا کیا. کیونکہ ہمارا مذہب تو پیسہ ہے جی، ہمارا تعلق تو کسی سے نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا ایسے ہزار سعودیہ ہماری جوتی کی نوک پر ہے جو عزت اللہ نے ہمارے بزرگوں کو عطا فرمائی ہے. اس خطے کو عزت جنت البقیع کی وجہ سے ہے، اس خطے کو عزت کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہے، اس خطے کو عزت گنبد خضرا کے مکی شیخین کی وجہ سے ہے، کسی کی بادشاہی کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو بادشاہ وہاں پر آرام کر رہے ہیں اس لیے وہ عزت ہے. جو خدا کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، حبیب مجھے مکہ شہر کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم ہے کہ تو وہاں پر جلوہ گر ہے. تو ہم سے یہ غداریاں نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ جن کے قصیدے پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے لیے اللہ کے لیے ان کو مانتے ہیں. اگر پہلے ہی ماننا کتاب لے کتاب کو ووٹ دو، پہلے ہی کتاب کے پیچھے نوٹ رکھا تھا. بخاری کے پرانے نسخے صبح سرد میں لا کر دکھائے گا اور کہا یہ قرآن ہے اس کو ووٹ دو. ہمارے بیچارے سادے پٹھانوں کو سمجھایا گیا کہ یہ قرآن ہے، جس نے قرآن کو ووٹ نہیں دیا وہ گیا. تو قرآن کے پیچھے وہ وردی کا مسئلہ بھی تھا، این آر او کا مسئلہ بھی تھا، مشرف کی وردی کا مسئلہ بھی تھا. فضلو صاحب نے سب قرآن کے نام پر جمع کر لیا. ان کا قرآن کیا تھا، ان کا منشور کیا تھا، ان کے سامنے آ گیا.
ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتاب کی حکومت نے کیا کہ نہیں کیا؟ اور وہ لعنت کا شکار ہوئی، لیکن یہ قوم بھول جاتی ہے۔ اگر یہ قوم اس بات کو سمجھ لے اور شعور رکھ لے تو کبھی وہابیوں سے اتحاد نہیں کرنا چاہیے۔ اتحاد، کیونکہ گندوں کے ساتھ اتحاد کرو گے تو خود بھی گندے ہو جاؤ گے، گندوں کے ساتھ اتحاد کرو گے تو خود بھی گندے ہو جاؤ گے۔ قوم کے اندر کوشش کرو، جد و جہد کرو، اور ان کے اندر روح پھونکو کہ وہ لوٹ کر اپنے ملت کی طرف آ جائے، لوٹ کر اپنے ملت کی طرف آ جائے۔ اب توجہ کیجئے میرے دوستو اس جگہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا۔ تو جب رسول اللہ کے لیے عطا ثابت تو رسول اللہ سے سوال بھی ثابت۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس بات کو بڑے واضح طور پر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا اور رسول اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ اللہ نے عطا فرمایا اور رسول اللہ نے بولیے عطا فرمایا۔ سورہ توبہ 74 میں وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، ارے یہ کیا کمال ہے کہ اللہ نے غنی کر دیا، ان کی جھولیوں کو بھر دیا، غنی کر دیا، اور اللہ اس کے رسول نے، اللہ نے اور اس کے رسول نے لوگوں کی جھولیوں کو بھر دیا، غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ تو یہاں پر دیکھیں غنی کرنے کی نسبت اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف کی گئی ہے۔ جب رسول اللہ کے لیے غنی کر دینا ثابت ہے تو حضور سے یہ کہنا کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، تو یہ بھی ثابت ہے۔ بھر دے جھولی میری یا محمد یہ کہنا بھی بولیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ تھوڑا سے آگے چلیں۔ اب حضرات گرامی اس بحث کی آخری نکات کی طرف میں آپ کی توجہ لے کر چلتا ہوں۔ اب میں ذرا جلدی جلدی کہوں گا، وقت مختصر ہے، تو آپ ان چیزوں کی طرف ذرا وضاحت ضرور رکھیے گا۔ تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ تھکے تو نہیں؟ تھکے تو نہیں؟ سنیے میری بات۔ اب یہ کہ ایک سوال یہاں پر ہے، اللہ سے طلب اور سوال اور رسول اللہ سے طلب و سوال، ٹھیک ہے، اپنے اپنے معنی میں جائز ہے۔ اپنے اپنے معنی میں جو رسول اللہ سے طلب ہے وہ اپنے معنی میں، جو اللہ سے طلب ہے وہ اپنے معنی میں۔ اسی کو صحابہ کرام جانتے تھے جہاں وہ اس فرمان کو جانتے تھے کہ حضور نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، انما انا قاسم واللہ، کہ میں ہی بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ انما کلمہ حصر ہے، انما کلمہ حصر ہے، فرمایا انما انا قاسم، میں ہی بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ تو لیا کس سے جاتا ہے؟ جو بانٹتا ہے۔ لیا کس سے جاتا ہے جی؟ اور سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ جس سے جو بانٹتا ہے۔ حضور کا یہ کہنا کہ میں قاسم ہوں، اس میں اشارہ یہی ہے کہ مجھ سے ہی مانگنا، ورنہ قاسم کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ قاسم کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے۔ امام احمد رضا نے اسی کی تشریح کر دی ہے، رب دیتا ہے مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ یہ کہنا کہ ٹھیک ہے حضور قاسم ہے، تو بھائی اگر حضور قاسم ہے تو قاسم کا مطلب کیا ہے؟ کہ بانٹنے والا، کا جو بانٹنے والا ہوتا ہے اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے نا؟ کہ ہاں، کہ کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے کہا تم بتاؤ، ہم نے کہا اس سے تعلق یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے مانگا جاتا ہے۔ بولیے نا، اس سے مانگا جاتا ہے، قاسم سمجھ کر مانگا جائے کہ ہے اس کا نہیں، ہے اس کا، لیکن دیتا وہ ہے، دلاتا اس سے ہے، دیتا وہ ہے اور دلاتا اس سے ہے۔ صحابہ کرام نے اسی کو ذکر کیا۔ وہابیوں کے پنجپیر کہتے ہیں کہ جناب یہ کتاب العلم میں ہے نا، تو یہاں سے پتا چلا حضور صرف علم بانٹتے ہیں۔ میں نے کہا لو پھر بھی ہماری بات سیدھی ہو جاتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سب کچھ بانٹتے ہیں، تم کہتے ہیں علم بانٹتے، تو میں نے کہا علم مان کے تم بھی تو مشرک ہوئے۔ اگر سب کچھ مان کر ہم ہوئے تو تھوڑا سا تم بھی مان کر، تو تم بھی تو مسلمان نہیں رہے نا۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ کیونکہ اللہ کی توحید میں تھوڑا سا بھی کسی کو شامل کرنا اس کی ذات میں شرک ہے نا؟ بولیے شرک ہے کہ نہیں؟ کہ لگا نہیں، عطا عام نہیں ہے، تقسیم عام نہیں ہے، خاص ہے۔ تو میں نے کہا یہ عطا جو رب کر رہا ہے، تقسیم تو منحصر ہے عطا پر، جیسا مال آئے گا ویسا بٹے گا۔ بانٹنے والے کا کیا ہے؟ دینے والے کا ہے، دے دیا کا بانٹو۔ پہلے یہ دیکھو کہ دینے والا کون ہے اور کیا دے رہا ہے، دینے والا کون ہے اور کیا دے رہا ہے۔ تو حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ کیا دے رہا ہے، واللہ یؤتی کہیں نہیں۔ علماء محدثین نے بحث کی ہے کہ مفعول کو حذف کیا گیا ہے،
اس لیے حذف کیا گیا کہ اللہ تو اتنا دے سکتا ہے جو لفظ میں نہیں آ سکتا، تو اس لیے سرے سے اس بات کو یہ حذف کر دیا کہ کیا دیتا ہے. فرما واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ کہ تمہیں نہیں بتائیں گے. کیا دیتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ اور آپ کیا بانٹتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کیا بانٹتے ہیں؟ کہا جو اللہ دیتا ہے. حضور آپ کیا بانٹتے ہیں؟ کہا جو اللہ دیتا ہے. اللہ کیا دیتا ہے؟ جو دے سکتا ہے، جو وہ دے سکتا ہے. تو یہاں پر مفعول کو حذف کیا گیا ہے، اور مفعول کو حذف کرنا یہ ہے کہ وہ عطا غیر متناہی ہے، ہر شے کی ہے. انما انا قاسم واللہ یؤتی، جو خدا دے سکتا ہے میں اس کو بانٹ سکتا ہوں. اب آئیے کتاب العلم بخاری میں یہ روایت ہے، لیکن میرے دوستو یہی کتاب بخاری کتاب الغنیمہ کے اندر کتاب الخمس میں، بخاری کتاب الخمس کے اندر یہ روایت دوبارہ آئی ہے، اور حدیث نمبر ہے 3116 بخاری شریف کے اندر. اور اگر کسی کو نہ ملے تو اس کتاب میں آ جائے، بخاری میں کتاب فرض الخمس، خمس کی فرضیت کا جہاں بیان ہے، وہاں الفاظ دوسرے ہیں. کتاب العلم میں الفاظ یہ کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں ہی بانٹنے والا ہوں. کہتے جی فلانا بھی بانٹتا ہے. میں نے کہا حضور کا کلمہ حسر لائیں، میں ہی بانٹنے والا ہوں. کہا تو فلاں بھی بانٹ رہا ہے. کہو میرے بعد بانٹ رہا ہے، میرے دیے ہوئے سے بانٹ رہا ہے. اصل دیتا میں ہوں تو پھر ابراہیم بانٹتے ہیں، پھر موسیٰ بانٹتے ہیں. رب دیتا مجھے ہی ہے. کہا رب آپ سے مجبور ہو گیا؟ کہ مجبور نہیں، محبوب میں ہی ہوں نا، محبوب میں ہی ہوں. وہ دیتا مجھے ہی ہے، پھر خلق میں جو بڑھتا ہے یہ میرے ذریعے ہی بڑھتا ہے. یہ جتنی دکانیں کھلی ہوئی مال ان کا اصلی نہیں ہے، جو بغداد میں نظر آ رہا ہے، جو اجمیر میں نظر آ رہا ہے، جو سرہند میں نظر آ رہا ہے، جو دہلی و بریلی میں نظر آ رہا ہے. یہ مال ان کے گھر کا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے گھر کا ہے جو بڑھ رہا ہے، اور فیض مصطفیٰ کے گھر پر رب کریم کا اترتا ہے. اب آپ دیکھیے بخاری کتاب العلم کا اگر سوال کیا جائے کہ یہ حدیث صرف بخاری کتاب العلم میں ہے، تو یہ مسلم میں بھی کئی جگہ آئی ہے، لیکن میں مختصر کر کے صرف چند حوالے عرض کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے. کہ بخاری کتاب العلم میں الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں ہی بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. بخاری کتاب فرض الخمس کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 3116، اس میں الفاظ واللہ معطی وانا قاسم، واللہ معطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے میں بانٹنے والا ہوں. یہاں پر بعض علماء نے اس بات کو بھی گویا کہ ذکر کیا ہے کہ مقدم مبتدا و خبر، اور اس صورت میں بھی حسر کا معنی یہاں پر پیدا ہوتا ہے. اور تیسری جگہ بخاری میں روایت دوبارہ آئی ہے، بخاری کتاب الاعتصام، بخاری کتاب العلم میں بھی آئی، کتاب الفرض الخمس کے اندر بھی آئی، کتاب الاعتصام میں بھی آئی. کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7312، اس میں الفاظ یہ کہ انما انا قاسم ویعطی اللہ، کہ اللہ میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے. کہیں پر موتی کا لفظ ہے، کہیں یعطی کا لفظ ہے، کہیں یعطی اللہ کا لفظ ہے. اور اب آئیے بخاری میں چوتھی جگہ پر، یہ بھی کتاب الاعتصام ہے، کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7317 پر یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا، یہ حدیث بالکل واضح ہے. فرمایا انما انا قاسم ادعو حیث امرت، فرمایا میں ہی بانٹنے والا ہوں ہر اس چیز کا جس کا حکم اللہ مجھے کر دیتا ہے. اس نے وہ تینوں تسلسل کو کھول دیا، فرمایا ادعو حیث امرت، وہی مجھے عطا فرماتا ہے اور میں عطا کرتا ہوں ہر اس چیز کو کہ جس کو اللہ رب العالمین مجھے حکم دیتا ہے. اب رسول اللہ سے طلب اور سوال اپنے لحاظ سے، صحابہ کرام ان حدیثوں کو جانتے تھے، صحابہ کرام ان حدیثوں کو بولیے جانتے تھے. اس وجہ سے صحابہ کرام جانتے تھے کہ حضور قاسم ہے، اس لیے حضور کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو لے کر آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو لے کر آتے، اس معنی میں کہ آپ مجازن مستغیث ہیں، بالذات مستغیث نہیں ہے، غیر مستقل ہے اور سبب ہے اللہ کی جانب سے. اور کیا تقسیم کرتا ہوں یہ نہیں فرمایا، اس لیے نہیں فرمایا کہ عطا بہت زیادہ ہے، عطا بولیے بہت زیادہ ہے. اور ہمارے اس وقت کے بہت بڑے محدث اور محدث اعظم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ایک مبارک جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آپ نے نعمت الباری کے اندر بہت خوبصورت الفاظ کتاب العلم بخاری کے تحت لکھے ہیں. حضور شیخ الاسلام محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. ایک جگہ پر آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش، ابتدائے زمانہ سے عالم سے لے کر جس کو جو ملا وہ آپ کی تقسیم سے ملا،
اور آپ کی تقسیم سے ہی ملے گا. یہ شہری صاحب کے بڑے مبارک کلمے تھے جو میں نے یہاں پر جمع کی آپ کے سامنے, کہ انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ پیش کیا. اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کو جو مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس سے مل رہا ہے؟ کرم اور عطا سے مل رہا ہے. ایک بات یہاں پر سنیے, حضور کو قاسم ماننے سے چڑھ جانا, حضور کو قاسم ماننے سے چڑھ جانا اور حضور کے واسطے کو اور آپ کے تعلق سے بیزاری دکھانا, یہ صحابہ کا طریقہ نہیں, منافقین کا طریقہ تھا. کس کا طریقہ تھا؟ یہ بھردے جولی سے جو چڑھ رہے ہیں نا, ان کو فکر کہیں سے آ رہی ہے, اور آپ جو جگمگ جگمگ کر رہے ہیں نا, تو یہ فکر آپ کو بھی کہیں سے آ رہی ہے. یہ چڑھ رہے ہیں نا, حضور کے تعلق سے جو بیزاری دکھا رہے ہیں, یہ قرآن کے اندر موجود ہے. ذرا غور سے سنیے, سورہ منافقون کے اندر موجود ہے. وہ بڑی مشہور بات جو میں نے آپ کے سامنے اکثر رکھی ہے, اس کو ذرا دوسرے پیرے میں سنیے. قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ. جب منافقین تھک گئے اور ان کے گناہوں پر لعنت کی لعنت اتر رہی تھی, انہوں نے کہا یا اللہ بخش دے, تو اللہ نے فرمایا کہ آؤ میرے مصطفیٰ کے پاس تو تمہیں بخش دوں گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, آؤ, جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ, يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, رسول اللہ تمہارے لیے میری بارگاہ میں سفارش کر دیں. یہ تو بس کے اندر اسٹیکر لگاتے ہیں, سفارش ہی جائز نہیں, اور اللہ فرما رہا ہے جب تک یہ سفارش نہیں کرے گا بخشوں گا نہیں. آؤ بخشوں, تو لَوَّا رُءُوسَهُمْ, یہ منافقین اپنے سر کو مار کے جاتے ہیں. علامہ شہاب الدین آلوسی علیہ رحمٰ نے روح المانی میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی سے متعلق یہ آیت اتری ہے. اب ذرا ان کی ذہنیت دیکھیے, صحابہ کی ذہنیت دیکھیے اور منافقین کی ذہنیت دیکھیے, دور دونوں کا ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, اور آج کے دور میں بھی دونوں کے ترجمان موجود ہیں, دونوں کے فکر کے الگ الگ کے ترجمان موجود ہے. پہلے بھی وہی جنگ تھی, آج بھی وہی جنگ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود یہی جنگ مدینے میں لڑتے تھے خارجیوں کے خلاف, یہی جنگ حضرت عبداللہ ابن عمر نے خارجیوں کے ساتھ خلاف لڑی. یہی باتیں جو ہم کر رہے ہیں, یہی باتیں اپنے انداز میں حضرت مولا علی نے اس دور میں کی تھی, یہی باتیں حضرت جنید بغدادی نے کی تھی, کیونکہ اس دور میں یہ فرقہ پیدا ہو گیا تھا. جس طرح آج ہم یہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں نا, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اپنے مناظروں میں یہی دلیلیں پیش کرتے تھے. ہمیں یہ شرف مل رہا ہے کہ دلیلیں ہم اپنی طرف سے نہیں, ہمارے بزرگوں نے جو نصاب بنایا وہی پیش کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اب ذرا یہاں پر دیکھیے, اصل دلائل کی طرف میں آ رہا ہوں آہستہ آہستہ, توجہ رکھیے. جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں, تو گردنیں مار کر جاتے ہیں. علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی سے یہ کہا گیا تو وہ چیخ اٹھا. جب اس سے کہا گیا کہ بھائی تو کیوں پریشان ہے, کہا اللہ بخشتا نہیں ہے. تو کہا رسول اللہ سے کہو کہ سفارش کر دیں. تو اس نے چیخ ماری, یہ کیا کہہ دیا تم نے مجھ سے, کیوں جاؤ رسول اللہ کے پاس, کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ اب ذرا دیکھیں, گھمنڈ دیکھیں اس کو اپنی عبادت پر. کیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا؟ جب میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو رسول کے پاس کیوں جاؤں؟ جب میں اللہ کو نہیں مانتا, میں استغفر اللہ نہیں کرتا, میں سجدہ نہیں کرتا. اب اس کے جملے سنیں, چیخ کر وہ کہنے لگا سنو, لقد اشرتم علی الایمان فآمنت, تم لوگوں نے مجھ سے کہا تھا ایمان لاؤ تو میں ایمان لے آیا. تم لوگ مجھے کہہ رہے ہو رسول اللہ کے پاس جاؤ, تو تم ہی لوگ تھے نا جنہوں نے کہا کہ ایمان لاؤ, تو میں ایمان لے آیا. الا ان تأمرون واشرتم علی اعطی الزکات ففعلت, تم ہی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ زکات دو تو میں نے زکات دے دیا. تم لوگوں نے مجھے کہا ایمان لاؤ تو میں ایمان لایا. تم لوگوں نے کہا کہ زکات دو تو میں نے زکات دیا. اب تم لوگ مجھے رسول اللہ کے پاس لے جا رہے ہو سفارشی کے لیے. الا ان تأمرون بسجود محمد, اب تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں محمد کو سجدہ کروں. ذہن دیکھ رہے ہیں, یعنی حضور کے تعلق کو کس معنی میں تعبیر کر رہا ہے. صحابہ قرآن اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی رسول اللہ کے واسطے کے بغیر اللہ نہیں ملے گا, رسول اللہ کے پاس آ جا, اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. تو وہ چڑ گیا. ان سے ہم کہتے ہیں بھائی مصطفیٰ کریم کی نعتیں پڑھو, حضور کا وسیلہ دو. کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. ہم نے کہا سب ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیوں جلن ہو رہی ہے آپ کو, اس میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے, یہ بھڑاس آپ کے اندر کیوں آ رہی ہے, یہ بو تو ہمیں وہیں سے مل رہی ہے جو منافقین نے بیان کی. عبداللہ بن ابی غصہ ہو گیا اور جلال میں کہنے لگا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میری خطائیں معاف ہوگی جب میں مصطفیٰ کے پاس جاؤں گا. تم نے مجھے کہا ایمان لاؤ, میں ایمان لایا. تم نے کہا زکات دو, میں نے زکات دی. ایمان میں نے گردن بھی دے دی, مال بھی دے دیا. اب تم کہتے ہو میں محمد کو سجدہ کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو منافقت ایک گندی فکر تھی. کیا تھی بولیے؟ گندی فکر تھی. اور اس کا یہ ان کی ذہنیت یہ تھی کہ مصطفیٰ کے قرب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے. وہ حضور کے قرب کو اللہ کے مقابلے پر لاتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ حضور کی طرف بڑھنا اور حضور سے محبت اور لگاؤ لگانا
یہ خدا بنانا ہے، تو کہنے لگے میں محمد کو سجدہ نہیں کر سکتا. صحابہ کہتے ہیں یہ سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ جو تو خدا کو سجدہ کر رہا ہے نا اس کو مقبول بنانے کے لیے ہے. یہ محمد عربی کو سجدہ نہیں ہے، یہ تو جو تو نے خدا کو سجدہ کر لیا ہے نا اس کی کامیابی کی صنعت کے لیے ہے. تو آپ دیکھیے کہ تعلق مصطفیٰ، نسبت و وسیلہ مصطفیٰ سے چڑھنے والی عادت کس کی تھی؟ بولیے نا، منافقین کی تھی. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سے آگے میں آپ کی توجہ کو لے کر چلتا ہوں. اختصار کے ساتھ چند دلائل کو میں چھوڑتا ہوں مسئلہ شرک کی وضاحت کے لیے. شرک پر ایک مستقل موضوع آئے گا، اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کی توجہ کو لے جا رہا ہوں. اس لیے کہ بات تھی مدد و استمداد کی، اس لیے ضرورتاً میں نے کچھ باتیں اس میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اس وقت میرے ہاتھ میں ابن کثیر کی کتاب موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، اور اس میں بلم باورا کے واقعے کے تحت سورہ اعراف آیت نمبر 175 کے تحت حدیث موجود ہے، اور وہی حدیث مسند ابی یعلا کے اندر ہے، وہی حدیث سعید بن حبان کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 18 پر ہے، طبرانی معجم الکبیر میں جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 169 پر ہے. ناصر الدین البانی کی تحقیق کا مجموعہ جو وہابیوں کے نزدیک ہے، سلسلۃ احادیث صحیحہ و ضعیفہ، حدیث نمبر 3201 پر یہ حدیث موجود ہے، اور البانی نے یہ کہا کہ یہ حدیث اپنی پوری سند کے ساتھ بالکل صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث وہی تھی جو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک فرقہ پیدا ہوگا جو میری امت کو مشرک کہے گا. کیا کہے گا؟ مشرک کہے گا، اور وہ ان کو قتل کرے گا اور مارے گا، اور مار کر یہ کہے گا مشرک ہے. آج میڈیا پر جو خود کش پکڑا جاتا ہے اس کی بولی آپ کو سنائی جاتی ہے نا، فلانا قاری گروپ، فلانا ملی گروپ، فلانا ملا گروپ. وہ ذہن سازی کس چیز میں کرتا ہے؟ یہ سارے مشرک و کافر ہیں. اور داتا صاحب کے مزار کے جو وہ ملعون پکڑے گئے جنہوں نے ذہن بنایا تھا، ان ملعونوں کی تقریر جب میڈیا نے دی تو اس نے یہ کہا کہ مزاروں پر جانے والے یہ امریکہ والوں سے بڑے کافر ہیں اور یہ ہندوؤں سے بڑے مشرک ہیں. تو انہوں نے اپنی دکان گرم کی شرک پر. لیکن سنیو، اپنے دل کو ڈھراس دو کہ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نے آج کی، کل کی، پرسوں کی سب کی خبریں دے دی. یہ حضور کے علم غیب کا انکار کر کے اپنا پتہ نہیں بتانا چاہتے، لیکن الحمدللہ قرآن کے سچے وارثین ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت میں طبقہ کھڑا ہوگا جو قرآن کثرت سے پڑھے گا، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کثرت سے پڑھے گا، اچانک اپنے دین سے بدلے گا اور اسلحہ اٹھائے گا اور میری امت کو قتل کرے گا. میری امت کو قتل کرے گا، اور قتل کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا رماہ بالشرک، کہے گا یہ مشرک ہے. اس سے بڑی صداقت آپ کو اہل سنت کے لیے اور کیا ملے گی؟ زبان رسول سے بتا رہا ہوں. اور وہ حدیث ہے جو ناصر البانی نے اسے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ و ضعیفہ کے اندر اس کی توثیق کی اور صحیح کہا ہے. اس کا صحیح کہنا ہمارے نزدیک کوئی معتبر نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ خصم مخالف کے پر حجت ہے کہ ان کے وہاں بھی اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے. ہمارے نزدیک تو صحیح ہے ہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کریں گے اور فتویٰ دیں گے کہ جناب یہ مشرک اور کافر ہو گئے. آج فوج پر حملے، آج نیوی پر حملے، عام مسلمانوں پر حملے، مساجد میں حملے، وجہ کیا؟ یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے. نوجوان بچوں اور بچے بوڑھے ان کا ذہن بنایا جاتا ہے، خودکش تیار کیے جاتے ہیں، ان کو لا کر وہاں پر دھماکے سے ان کو اڑا دیا جاتا ہے اور لوگوں کا نقصان، ان کی جانیں جاتی ہے. تو ذہن سازی کیا ہوتی ہے کہ جنت میں جاؤ گے تم ان مشرکوں کو مار رہے ہو. تو سرکار نے فرمایا وہ شرک کا فتویٰ دے کر میری امت کو ماریں گے. تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ امت اس وقت مشرک ہوگی؟ امت اس وقت مشرک ہوگی یا رسول اللہ؟ مشرک ہوگا کون؟ الرامی والمروی. سرکار نے جواب دیا رامی میری امت توحید پر ہوگی، مارنے والا خبیث خود مشرک ہوگا، وہ خود مسلمان نہیں ہوگا، میری امت کو مشرک بنائے گا. تو آج کے حالات، افغانستان کے حالات، پاکستان کے گرد و نواح کے حالات گنبد خضرا کے مکین نے اس وقت بیان فرما دیے ہیں. حضرت مولا علی کو قتل کرنے والے یہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو قتل کرنے کا جب حکم دیا تو نام قتل کرنے والا عبد الرحمان تھا. اس نے کہا علی مشرک ہے اس لیے مار رہا ہوں. جنہوں نے علی کو مشرک کہہ دیا تو ہمیں مشرک کہہ دیں تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن نہ علی مشرک تھے، نہ الحمدللہ ان کا عقیدہ لے کر ہم مشرک ہیں. وہ خود منافق اور خارجی تھے، ان کی ذریت بھی خارجی ہے. حضرات گرامی اس حوالے سے اب آپ غور سے اس بات کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کی توجہ کیجئے کہ یہ تمام چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بہت پہلے ہی ارشاد فرمائی تھی. میں چند دلائل کو یہاں پر وقت کے اعتبار سے مختصر کرتا ہوں، ورنہ یہ تمام چیزیں
جو بیان کی گئی ہے اور اس کو لایا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے ابھار کر اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے کہ مستغاث کس